اللہ الرحمن الرحیم. جناب مہمان خصوصی، صدر محفل، عمائدین شہر، مہمانان گرامی، قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. دشت تو دشت ہے دریاوی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. سامعین ذی وقار، الحمدللہ آج پوری قوم یوم آزادی پاکستان منا رہی ہے. جی ہاں، مملکت خداداد کے معزز وجود میں آتے ہوئے آج 72 سال پورے ہو رہے ہیں. ہم بانی قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلمان رہنماؤں کی قربانیاں کیسے بھول سکتے ہیں، جنہوں نے چوم کی لڑائی لڑ کر ہمیں ایک آزاد اسلامی ریاست بنا کے دیے. میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا دعویٰ ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، کیونکہ مدینہ منورہ کے بعد پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بے شمار وسائل سے مالا مال کر رکھا ہے. پھر جغرافیائی اور عسکری لحاظ سے ہمارا ملک دنیا کے سنگم پر واقع ہے. پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے. ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے. ہمارے نوجوان ذہین اور ہمارے سائنسدان قابل فخر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی ساری خوبیوں کے باوجود اس ملک کے عوام آزادی کے حقیقی ثمرات سے مستفید کیوں نہیں ہو رہے؟ کیوں آج بین الاقوامی سطح میں پاکستانی قوم وہ مقام حاصل کیوں نہیں کر پائی جس مقام پر آج اس قوم کو پہنچنا چاہیے؟ نیز بین الاقوامی سطح کے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے کتراتے کیوں ہیں؟ صدر محترم، یہ سب ایسے سوالات ہیں جن کا جواب من حیث القوم ہمیں دینا ہوگا. امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ ہمارا ملک ہمیں کیا دے سکتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آج میں بحیثیت طالب علم اس مقدس ایوان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 72 سالوں میں ہم نے اس ملک کی ترقی، اس کی خوشحالی، اس کی ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے کیا قربانی دی ہے، اور پاکستان کے درخشاں مستقبل کے لیے کون سا عملی کام کیا جس پر آج ہم گریباں تانگ کر فخر کر سکے. صدر محترم، یہ سب ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں دینا ہوگا. یہ ساری تلخ حقائق تھی جن کے حل کے لیے ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. بقول اقبال، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. میرے عزیز ساتھیوں، یہ ملک ہمیں کسی نے یوں ہی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا، بلکہ اس ملک کے آزادی کے پیچھے ہمارے بزرگوں کا لہو تیل کی جگہ، ہڈیاں سریوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے. اس ملک کی آزادی کے لیے کہیں ماؤں نے اپنی بچوں کی جانیں قربان کر دیے، کہیں بہنوں نے کنویں میں ڈوب کر اپنی جانیں دے دی، کہیں بچوں نے اپنی والدین کی قربانی دے کر یتیمی کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا ڈالا. میرے عزیز ساتھیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی قربانیوں کے باوجود یہ ملک آزادی کے حقیقی ثمرات سے مستفید کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں آج ہم اقربا پروری اور رشوت ستائی کے شکار ہیں؟ کیوں آج بھی ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں؟ کیوں آج بھی بھائی بھائی کا گلا کاٹنے پر تلا ہوا ہے؟ کیوں آج بھی نوجوانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے؟ وطن تو آزاد ہو چکا، دماغ و دل ہے غلام اب بھی. وطن تو آزاد ہو چکا، دماغ و دل ہے غلام اب بھی. پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں ہر خاص و عام اب بھی. غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل چکا ہے نظام محفل. غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل چکا ہے نظام محفل. وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی شکستہ سا جام اب بھی. میرے میخانۂ وطن کا وہی ہے کہنائے نظام اب بھی. میرے میخانۂ وطن کا وہی ہے کہنائے نظام اب بھی. کسی پہ جام شراب جائز، کسی پہ پانی حرام اب بھی. محترم سامعین، نا امیدی گناہ ہے. اب بھی وقت باقی ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذاتی مفادات کو ترجیح دینے کے بجائے قومی مفادات کو اولیت دیں. اپنے صفوں میں وہ اتحاد و اتفاق پیدا کرے
کہ دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں مل جائے اور پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانے کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانے کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ آخر میں میرے ساتھ کچھ نعرے لگانا چاہوں گا، ان کا جواب آپ لوگوں نے دینا ہے۔ پاکستان، پاکستان، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ شکریہ۔